مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ فیقول صدق اللہ مولانا العظیم۔ متقین، ایمان والے، نیک لوگ، ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی، متقی لوگوں کی تیسری نشانی قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ کل میں نے دوسری نشانی نماز کے متعلق عرض کیا تھا۔ نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ مشہور ہے جس کو حدیث ثلاثی کہتے ہیں۔ جیسے ہماری یہ مجلس ہے، ایسے ہی ایک موقع پر صحابہ کرام کی مجلس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے بھی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے بھی دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ فرمایا وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ گویا جو میرا امتی نماز پڑھے گا اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ جیسے اولاد کے بارے میں آتا ہے، اولاد اگر نیک ہو، ماں باپ کی فرما بردار ہو تو پھر قرۃ عین، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ ماں باپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہفتے میں 2 دفعہ ہمارے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں آتی ہے کہ 2 دن میں، ایک سوموار کے دن اور ایک جمعرات کے دن، ہمارے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب میرے عمل جب جاتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے عمل جاتے ہیں، تو وہاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میرا امتی میری سنتوں سے محبت کرتا ہے، میری سنتوں پر عمل کرتا ہے اور میری سنت والی زندگی گزارتا ہے، اور اس میں نماز نظر آتی ہے کہ واقعی میرا امتی نماز کی پابندی کرتا ہے، اہتمام سے پڑھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیے، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ماں باپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے تو ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ہماری وجہ سے ٹھنڈی ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے۔ آج دنیا ماری ماری پھرتی ہے، فلاں دربار پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، فلاں آستانے پہ چلے جاؤ، وہ فلاں جگہ اجتماع جلسہ ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ۔ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جی دعا کرانی ہے، فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے۔ بے شک دعا کرانی چاہیے، لیکن جس کی بھی دعا ہو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جیسی کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ کسی کی دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جیسی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، آپ کے گھر کے اندر جو مستورات ہیں وہ گھر میں نماز کا اہتمام کریں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز کا اہتمام کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آپ سے ٹھنڈی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روضہ اقدس میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں نماز کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثال دے کے، اے میرے صحابہ، اگر کسی بندے کے دروازے پر ایک صاف شفاف گہرے پانی کی نہر بہتی ہو، صاف شفاف پانی ہو،
گہرا پانی ہو، جاری پانی ہو، اور وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا آیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں بالکل نہیں۔ فرمایا جو میرا امتی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے ایسے ہی اس کے گناہ باقی نہیں رہ سکتے۔ جیسے یہ پانی نہر والا میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے، فرمایا اسی طریقے سے نماز میرے امتی کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو نماز کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تیسری نشانی ارشاد فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے دیا خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ چونکہ سارا میرا دیا ہوا ہے لہٰذا سارا ہمارے راستے میں دے دو۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے ہمارے پاس کیا تھا؟ کیا لے کے آئے تھے؟ یہ کپڑے بھی نہیں تھے جو اس وقت ہمارے جسم کے اوپر نظر آتے ہیں، یہ کپڑے بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ اگر سارا بھی مانگتا تو کوئی ظلم تو نہیں تھا، کیونکہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سارا بھی اگر دے دیتے پھر بھی تو اس کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی بندہ اگر مجھے 1,00,000 روپیہ دے اور وہ 1,00,000 واپس لے لے کوئی اس نے ظلم تو نہیں کیا۔ کسی نے 1000 دیا، 1000 واپس لے لیا، کوئی ظلم تو نہیں کیا، اپنی دی ہوئی چیز واپس لی ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا اگر وہ سارا بھی مانگ لیتا تب بھی عین انصاف تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں من آتا ہے بعض کے لیے، یعنی کچھ حصہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ، بعض حصہ وہ ہمیں دو، باقی تمہارے لیے حلال ہے، تم خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ زکوٰۃ ہے، سال کے بعد ہے، 40واں حصہ ہے، اور وہ بھی صاحب نصاب پر ہے، ہر بندے پر نہیں ہے۔ پھر نصاب بھی مالی گنا اس مال کا ہے جو بڑھوتری والا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آپ کے گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، آپ کا مکان ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا موٹر سائیکل ہے، آپ کی کار ہے، آپ کی استعمال کے جتنے لباس، فرنیچر، گھر میں برتن، گھر میں بستر، وہ سب معاف ہیں، ان میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے یہ 4 مال ہیں، یا تو سونے کی شکل میں ہو، یا چاندی کی شکل میں ہو، یا کرنسی نقدی کی شکل میں ہو، یا ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھی ہے، جس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ ورنہ ایک آدمی کے پاس جتنا زیادہ، ایک آدمی کے 5 مکان ہیں، 10 مکان ہیں، 10 دکانیں ہیں، ان کی جو اپنی مالیت ہے ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو ان کی آمدنی ہوگی اور وہ آمدنی بھی اس کے استعمال سے اتنا بچ جائے جو نصاب کو پہنچ جائے، 7.5 تولے سونے کی قیمت بن سکتی ہو، تو پھر اللہ فرماتے ہیں سال کے بعد اس کا 40واں حصہ۔ اور وہ بھی پہلا نمبر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دو، صلہ رحمی کرو، پیار محبت بڑھاؤ، آپس میں عنصر محبتیں بڑھیں گی، ان کا خیال رکھو۔ اور اگر زمین ہے تمہاری، زمین سے فصل ہوتی ہے تو وہاں فرمایا تم 20واں حصہ، چونکہ آج کل پانی قیمتی ہے، ٹیوب ویلوں کا ہے اور یا نہر کا آبیانہ دینا پڑتا ہے، تو فرمایا 20واں حصہ۔ اور اگر بارانی بارش کا پانی ہو جو بالکل مفت تو پھر 10واں حصہ۔ اب باقی تمہارے لیے حلال ہے، ہاں البتہ اگر یہ 40واں حصہ نہیں دو گے یا یہ 10واں 20واں حصہ نہیں دو گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر سارا تمہارے لیے حرام ہے۔ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا پھر سارا مال حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب صرف 40واں حصہ حرام ہے، اب ایسے ہے جیسے پورا گھڑا پانی کا ہو، حلال ہو، لیکن اس میں 2 قطرے پیشاب کے ڈال دو تو اب یہ نہیں کہ صرف 2 قطرے پلید ہیں، اب سارا گھڑا پلید ہے، اب وہ سارا مال حرام ہو جاتا ہے اگر بندہ مال کی زکوٰۃ نہ دے تو۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ نے من کا لفظ فرما کر کے اشارہ کر دیا کہ میں تمہیں سارا تم سے نہیں مانگتا، اس میں سے کچھ، اب کچھ میں زکوٰۃ ہے تو 40واں ہے، اور اگر عشر ہے تو پھر 10واں 20واں ہے، ورنہ فطرانہ ہے سال کے بعد وہ بھی صاحب نصاب پر، قربانی ہے سال کے بعد وہ بھی صاحب نصاب پر،
تو گویا ان ساری چیزوں میں انسان کے جو اللہ نے مالی حقوق رکھے وہ کتنے کم ہیں۔ ہاں ساتھ ساتھ یہ فرمایا غریب ہے یا امیر ہے وہ اپنے لیے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے حلال کمائے اور ان کو حلال کھلائے، حلال پہنائے، حلال کا مکان، حلال کی خوراک۔ فرمایا یہ مسجد بنانے سے بھی بڑا صدقہ ہے۔ خود کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اس کو مسجد بنانے سے زیادہ صدقے کا ثواب ملتا ہے جو اپنے بچوں کو پیٹ حلال کے مال سے پالتا ہے، حلال کا کپڑا پہناتا ہے۔ بے شک روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن کھائیں گے حلال کی، کپڑا کم قیمت والا پہن لیں گے لیکن پہنیں گے حلال کا، مکان ہلکے میں رہ لیں گے لیکن رہیں گے حلال کے پیسے سے۔ جس بندے نے یہ اہتمام کیا فرمایا اس کے لیے افضل ترین صدقہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کو حلال کے مال سے کھلائے اور پہنائے۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق دیا ہم نے۔ اب یہاں رزقنا کے اندر صرف مال مراد نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ تو میں نے مثالیں دی تو مال کی دی ہیں، لیکن رزقنا میں صرف مال نہیں، اس کا معنی ہے جو کچھ اللہ نے دیا۔ ہماری آنکھوں میں بینائی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ زبان میں گویائی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ ہمارے وجود میں کتنی استعدادیں، کتنی صلاحیتیں، کتنی قابلیتیں، کتنی عقل، کتنی سوچ، کتنی ذہانت، کسی کو علم دیا، کسی کو کوئی ہنر دیا، جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا ہے۔ تو اس سارے کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ اپنی آنکھ کا دیکھنا بھی دین کے لیے لگاؤ، کان کا سننا بھی دین کے لیے لگاؤ، زبان کا بولنا بھی دین کے لیے لگاؤ۔ غرض ہے کہ جتنی صلاحیتیں استعدادیں اللہ نے دی ہیں، کسی کو علم دیا، کسی کو فن دیا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو منصب دیا، کسی کو کوئی جو بھی اللہ نے دیا اس سے دین کا کام کرو۔ اس لیے کہ یہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی کے لیے، آخرت میں ڈھیری اٹھانے کے لیے کمائی کی جگہ ہے۔ زمیندار ہے تو اس نے زمیندارہ کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے، دکاندار ہے تو دکانداری کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے، مزدور ہے تو مزدوری کرتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دکانداری چھوڑے گا تو آخرت بنائے گا، زمیندارہ چھوڑے گا تو آخرت بنائے گا، ملازمت چھوڑے گا تو آخرت نہیں۔ آپ جس شعبے میں ہیں اسی شعبے میں اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھیں، حرام حلال کا لحاظ رکھیں، جائز ناجائز کا لحاظ رکھیں۔ آپ اسی شعبے میں رہتے ہوئے آپ نیک مسلمان ہیں اور آپ کی آخرت بن رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو دین دیا یہ دین فطرت ہے۔ اس دین کے اندر یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہیں تو ہم مسلمان ہیں، مسجد سے باہر نکل گئے تو اب ہم آزاد ہیں۔ نہیں، ہم مسجد کے اندر بھی مسلمان ہیں، مسجد سے باہر بھی مسلمان ہیں۔ میں نے اگلے دن مثال دی کہ ہم لیٹرین واش روم استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند ہیں۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں ہے پھر بھی 5 سنتے ہیں کہ اس کو سنت کے مطابق پی لو، یہ تمہارے لیے نیکی بن جائے گا۔ تم نے کھانا کھانا ہے سنت کے مطابق کھا لو، تمہارے لیے نیکی بن جائے گا۔ تم نے سونا ہے سنت کے مطابق سو کے نیند کر لو، تمہارے لیے نیکی بن جائے گا۔ غرض ہے کہ تم دنیا کا کوئی کام کرو، صرف یہ دیکھ لو کہ اس وقت میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، بس اس کا لحاظ رکھ کے تم دنیا کا کام کرو۔ یہ لباس پہننا ہے، یہ لباس اتارنا ہے، جوتا پہننا ہے، جوتا اتارنا ہے، مسجد میں آنا ہے، جانا ہے، گھر سے جانا ہے، گھر میں آنا ہے۔ اب اتنا سنت کا لحاظ رکھ لو کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو یہ سارے کام ہمارے لیے نیکی ہیں۔ ہم نے سمجھا صرف نیکی تسبیح پکڑیں گے، مسجد میں جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے تو پھر نیکی ہے۔ بھائی وہ بھی نیکی ہے لیکن آپ کا ہر کام نیکی ہے۔ آپ کسی کام میں بھی نیکی سے خارج اور باہر نہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی جانور ہے، مرغی ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، آپ اسی کا لحاظ رکھتے ہیں اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی خدمت کا، وہ بھی آپ کے لیے نیکی ہے۔ کتنا آسان دین ہے ہمارا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے۔ ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے، دین تو کوئی مشکل نہیں ہے۔
آپ امیر ہیں تو امیر رہتے ہوئے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، آپ غریب ہیں تو غریب ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ امیر بنیں گے تو پھر نیک بن سکیں گے، یا امیر کہے کہ میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، جنجال ہے، اتنی بڑی مصروفیات ہے، یہ ساری چھوٹے گی تو پھر میں نیک بن سکوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، جوان پر بھی آ رہی ہے، بوڑھے پر بھی آ رہی ہے، غریب کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے، امیر کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی۔ اس لیے ہر وقت انسان کو تیاری کرنی ہے، اور تیاری کے لیے نسخہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید سے محبت، اس قرآن مجید سے عقیدت، اس قرآن مجید سے تعلق، اس کے ساتھ انسان کا جوڑ، اس کے ساتھ واسطہ، ہمارے پیر سے فرماتے ہیں عاشق قرآن بن جاؤ، قرآن کے عاشق بن جاؤ، قرآن پر مر مٹنے والے بن جاؤ۔ یہ ایسی وفادار کتاب ہے کہ ایسا وفادار ساتھی آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ مر کے قبر میں جائے گا، سارے عزیز رشتہ دار دفنا کے واپس سب چلے جائیں گے، لیکن یہ قرآن مجید ہوگا کہ جو ایک دوست کی شکل میں اس کے سرہانے کھڑا ہوگا۔ منکر نکیر جیسے فرشتے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، انہوں نے جب آ کے سوال جواب کرنا ہے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو وہ قرآن کہے گا نہیں 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 نہیں، اس کو مت بیدار کرو، اس کو بے آرام نہ کرو، یہ دنیا میں میری تلاوت کرتا تھا، یہ دنیا میں میری وجہ سے جاگا کرتا تھا، یہ میری وجہ سے اپنا آرام اور نیند چھوڑا کرتا تھا، آج یہ آرام کرے گا، میں چوکیداری کروں گا۔ اور خصوصاً سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو شام کو سورۃ ملک پڑھنے کا اہتمام کرے تو قبر میں سورۃ ملک اس کی چوکیداری کرے گی۔ تو جب ایک سورت قرآن مجید کی، ایک حصہ قرآن مجید کا وہ اتنا وفادار ہے تو پورا قرآن کتنا بڑا وفادار ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میری رسی کو مضبوط پکڑو، وہ اسی قرآن کے بارے میں کہا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان بالغیب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز کی حالت میں شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سب سے بڑھ کر کے نمبر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مسجد نبوی تنگ ہے، ضرورت ہے جگہ کی، حضرت عثمان نے خرید کر کے دے دی۔ اور جی مدینہ طیبہ میں میٹھا کنواں ایک ہے اور وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے پینے دیتے، حضرت عثمان نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک ہے، جیسے اسرا کہتے ہیں، تنگی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، کات سالی ہے، مال نہیں ہے، جہاد پہ جانا ہے، دور کا سفر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک غلام بھی، 900 اونٹ سامان کے لدے ہوئے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک غلام بھی اللہ کے نبی کے حوالے کیا، صدقہ کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کئی دفعہ ارشاد فرمایا عثمان تو جنتی ہے، اب تو جو جی چاہے کر، تو پھر بھی جنتی ہے۔ یعنی اتنا اعتماد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عثمان اب کوئی غلط کام کر سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا تھا جو جی چاہے کر تو جنتی ہے۔ تو یہاں خلافت راشدہ ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان بالغیب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور یقیمون الصلاۃ میں حضرت عمر فاروق ہیں، اور مما رزقناہم ینفقون میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو قرآن مجید کے پہلے صفحے پر ہی خلافت راشدہ کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمان اہل سنت والجماعت انہی خلفائے راشدین کو انبیاء کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور اصل جانشین مانتے سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل